چینی سستی ہو کر بھی عوام کی جیبوں پر بھاری ہے۔ عوام کے لیے چینی کی خریداری آسان نہیں رہی۔ حکومتی اقدامات کے باوجود مارکیٹ میں 175 سے 180 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی۔ چینی کے نرخ نیچے تو آئے مگر خریداری اب بھی مشکل۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی کا 50 کلو کا تھیلا 200 روپے تک سستا ہوا۔ چینی کا 50 کلو کا تھیلا 8,300 روپے کا ہو گیا۔ پرچون دکانوں پر چینی 175 روپے سے 180 روپے تک بکنے لگی۔ عوام کہتے ہیں کہ چینی اب بھی قوت خرید میں نہیں، قیمتیں بڑھائی زیادہ جاتی ہیں اور ریلیف نہ ہونے کے برابر دیا جاتا ہے۔ چینی سستی ہوئی ہے، یعنی کہ 5-10 روپے سستی ہوئی ہے، 180 روپے تھی 170 روپے آ گئی، کیا فائدہ ہوگا؟ اس قدر مہنگا کام جو ہو گیا ہے یہ تو بہت زیادتی ہے۔ غریب کے بس کی بات نہیں رہی کھانے کی۔ 200 روپے کلو کوئی دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 180 روپے کلو ملے گی، لیکن دے 200 روپے کلو ہیں۔ لاہور کی مرکزی غلہ منڈی اکبری میں چینی کی مصنوعی قلت ختم ہونے سے سپلائی بہتر ہو رہی ہے، جس سے قیمت میں کمی آ رہی ہے۔ کیمرمین بلال احمد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ چینی اور آٹے کی منمانی قیمتیں، عوام مہنگائی کے گرداب سے نہ نکل سکے، سیکرٹری خوراک کو عہدے سے کیوں ہٹایا گیا؟ لاہور نیوز اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ تو چینی اور آٹے کی منمانی قیمتیں جاری ہیں، عوام مہنگائی کے گرداب سے نہ نکل سکے، سیکرٹری خوراک کو عہدے سے کیوں ہٹایا گیا؟ لاہور نیوز اندر کی کہانی باہر لے آیا۔ چینی کے بحران پر غلط بیانی اور مس کنڈکٹ سیکرٹری خوراک زمان وٹو کو عہدے سے ہٹانے کے اسباب۔ ذرائع کے مطابق بدھ کو بند کمرہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سوالات اٹھائے گئے کہ مئی میں چینی برآمد کرنے سے پہلے محکمہ خوراک پنجاب نے خبردار کیوں نہیں کیا؟ افغانستان چینی اسمگلنگ کی جا رہی ہے، اس حوالے سے کیوں نہیں بتایا گیا؟ اتنے بڑے بحران سے حکومت کو لا علم کیوں رکھا گیا؟ 10 سے 12 لاکھ میٹرک ٹن پنجاب کی پیداواری چینی اسٹاک سے کیسے غائب ہو گئی؟ چینی کے بحران پر واویلا مچا تو محکمہ خوراک کے آفیسرز بھی اس میں شامل ہو گئے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے برہمی کا اظہار کیا اور سیکرٹری خوراک زمان وٹو کو فوری تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ شوگر مافیا اور سٹہ بازوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا۔ سابق سیکرٹری خوراک کے حوالے سے رپورٹ بھی آئی کہ گندم اور آٹے کے بحران پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ ان کی جگہ سیکرٹری آب پاشی واصف خورشید کو خوراک کا اضافی چارج دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے چینی اسکینڈل میں ملوث 13 بڑے ڈیلرز کے نام ایف آئی اے کے حوالے کر دیے۔ ڈیلرز ملی بھگت سے چینی 90 سے 180 روپے کلو تک لے گئے۔ ایف آئی اے نے کارٹل بنا کر اربوں روپے منافع کمانے والے ڈیلرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 13 بڑے ڈیلرز کے نام ایف آئی اے کو بھجوائے گئے ہیں۔ ڈیلرز کا تعلق لاہور، خوشاب، سرگودھا، قصور، کراچی، چشتیاں، فیصل آباد اور میر پور کے علاقوں سے ہے۔ حکومت نے ان ڈیلرز کی تفصیلات وفاقی حکومت اور ایف آئی اے کو بھجوا دی۔ ذرائع کے مطابق ڈیلرز کے ہاتھ آنے پر شوگر ملز مالکان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جا سکے گی۔ مہنگائی میں مسلسل اضافہ، برائلر گوشت مزید مہنگا ہو گیا، فارمی انڈے بھی پہنچ میں نہ رہے۔ سبزیوں اور پھلوں کی سرکاری نرخوں کے برعکس فروخت کا سلسلہ بھی نہ رک سکا۔ عوام کہتے ہیں مہنگائی نے اخراجات 2 گنا بڑھا دیے ہیں۔ مہنگائی کسی کے قابو میں نہ آئی، برائلر مزید 8 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 542 روپے ہو گئی۔ فارمی انڈوں کی سرکاری قیمت 303 روپے فی درجن مقرر، مارکیٹ میں انڈے 320 روپے فی درجن فروخت کیے جا رہے ہیں۔ سبزی اور پھل کی خریداری بھی مشکل، اوپن مارکیٹ میں پیاز 120 روپے، ٹماٹر 150، لہسن 550 روپے فی کلو ہیں۔ ادرک 900 روپے کے بجائے 1100 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے۔ پھلوں میں سیب کالا کلو 350، انار 550 اور آم 330 روپے فی کلو ہیں۔ کیلے درجہ اول 180 اور درجہ دوم 140 روپے فی درجن فروخت کیے جا رہے ہیں۔ شہری کہتے ہیں اخراجات دگنے ہو گئے، مہنگائی نے غریب کا جینا مشکل بنا دیا ہے۔ تو پہلے 200 میں سے 1 کلو ہو جاتا تھا، پہلے سستانی تھی نا، تو اب مہنگائی ہو گئی بہت زیادہ۔ سوچ سے باہر ہے، بجٹ ایسا ہل گیا کہ کبھی بلڈ پریشر کی گولی لکھائی اب کھانی پڑ رہی ہے۔ دکاندار کو نہیں پکڑنا چاہیے، ان کو جہاں سے منڈی سے جو ریٹ میں ملتا ہے انہوں نے اسی ریٹ سے لا کے آگے بیچنا ہے، مارجن پروفٹ تو رکھنا ہے نا۔ انتظامیہ سرکاری ریٹ لسٹوں پر عمل درآمد کرانے میں مسلسل ناکام ہے، عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دب کر رہ گئے۔ کیمرامین بلال احمد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری، روپیہ تگڑا ہونے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 2 روپے، اوپن مارکیٹ میں 3 روپے سستا ہو گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی ڈالر کی قدر گر گئی۔ دن کے آغاز کے ساتھ ہی ڈالر کی قدر میں کمی شروع ہوئی، جو اختتام تک جاری رہی۔ انٹر بینک میں 2 روپے کمی سے ڈالر ریٹ 302 روپے 95 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید 3 روپے کم ہونے سے 304 روپے پر آ گیا۔
وکلاء بھی مہنگائی سے متاثر، لاہور ہائی کورٹ بار کی فیسوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا۔ وکلاء نے لاہور ہائی کورٹ بار سے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ وکلاء بھی مہنگائی کی لپیٹ میں آ گئے۔ لاہور ہائی کورٹ بار کی فیسوں میں ہوشربا اضافہ، لائف ممبرشپ فیس 3,000 سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دی گئی۔ ویزا لیٹر فیس 1,000 سے بڑھ کر 3,000 روپے ہو گئی۔ گڈ اسٹینڈنگ سرٹیفکیٹ فیس 1,000 سے بڑھا کر 3,000 روپے مقرر۔ تجربہ سرٹیفکیٹ 1,000، آرمڈ لائسنس فیس 500 سے 1,000 روپے کر دی گئی۔ NOC برائے ممبرشپ فیس 500 سے 1,000 روپے ہو گئی۔ ڈپلیکیٹ لائف ممبرشپ فیس 100 سے 500 روپے مقرر۔ ممبرشپ ID کارڈ فیس 200 سے 500 روپے کر دی گئی۔ فیسوں میں اضافے پر وکلاء پریشان، فیسوں میں کمی کا مطالبہ کیا۔ چودھری نصیر کمبو ایڈوکیٹ نے کہا کہ مہنگائی نے پہلے ہی برا حال کر رکھا ہے، لہٰذا ہائی کورٹ بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اوپر سے یہ جو ایک ممبر کو یہ فیسلٹیز ہیں بار کی طرف سے، ان کو بڑھا کے جو ہے وہ آپ کیا کمائی کر لیں گے؟ تو بار کی ویلفیئر کے لیے معاملات ہونے چاہیے، بار کے عہدیداروں کو سوچنا چاہیے۔ ایڈوکیٹ راجہ حسان اور رانا محمود نے کہا کہ یہ فیصلہ قبول نہیں۔ اتنی زیادہ جو اس مہنگائی کی صورتحال میں اتنی زیادہ بڑھا دینی ان فیسوں کو، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے پروفیشنز ہیں جہاں سے لوگ چھوڑ کے لائرز فرٹرنیٹی کے اندر شامل ہوئے ہیں، کیونکہ ہم بھی کافی لوگوں کو جانتے ہیں اور اس ممبرشپ کے لیے لوگ اتنی زیادہ فی نہیں پے کر سکتے، تو بہتر ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں اور لوگوں کے لیے مہنگائی اس ٹائم کے اندر یہ سستا کیا جائے کام۔ وکلاء کے پرزور مطالبے پر ہائی کورٹ بار کا جنرل ہاؤس اجلاس 11 سپٹمبر کو طلب کر لیا گیا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ مہنگی بجلی مزید مہنگی کر دی گئی۔ حکومت نے بجلی کی قیمت میں 1 روپے 46 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا۔ عوام پر بجلیاں گرانے کا سلسلہ جاری۔ بجلی 1 روپیہ 46 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا۔ آئندہ ماہ کے بل قیمت میں اضافے کے ساتھ آئیں گے۔ نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے زیر اہتمام اینا ملک ایوارڈ کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود کی خصوصی شرکت۔ اینا ملکہ کی زندگی اور ان کے فن پر کتاب کی تقریب رونمائی بھی کی گئی۔ آرٹسٹ منفرد صلاحیتوں کے حامل لوگ ہوتے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، تقریب میں وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود نے خصوصی شرکت کی، جبکہ تقریب میں پرنسپل ڈاکٹر سمیرہ جاوید، سابق پرنسپل راحت نوید، اساتذہ اور طلبہ نے بھی شرکت کی اور اینا مولکہ کی زندگی اور ان کے فن پر کتاب کی تقریب رونمائی بھی منعقد کی گئی۔ معروف آرٹسٹ ذرائع حیدر بابری نے اینا مولکہ کی زندگی کے مختلف پہلو کتاب میں اجاگر کیے۔ اس موقع پر وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ آرٹسٹ منفرد صلاحیتوں کے حامل لوگ ہوتے ہیں۔ فن کے ذریعے احساسات کا اظہار مشکل کام ہوتا ہے۔ آرٹسٹ اپنے فن کے ذریعے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں۔ اینا مولکہ کے فن کی وجہ سے انہیں یاد رکھا جا رہا ہے۔ اینا مولکہ نے آرٹ کو اردو زبان میں پڑھنے پر زور دیا۔ اینا مولکہ کی تعلیمات سے آج بھی استفادہ کر رہے ہیں۔ ایک قابل تقلید معلومات تھی۔ تقریب کے اختتام پر اینا مولکہ ایوارڈ جیتنے والے فنکاروں میں ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ پیش کیے گئے۔ جی، ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ پیش کیے گئے۔ عاطف پرویز، تفصیلات بتانے کے لیے شکریہ۔ وزارت پاور ڈویژن کی ہدایت پر لیسکو انتظامیہ ان ایکشن، بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع۔ 2 روز میں 528 بجلی چور پکڑے گئے۔ 6 کروڑ 87 لاکھ روپے ڈیٹیکشن بل بھی چارج کیے گئے۔ تفصیلات فہد امین کی اس رپورٹ میں۔ بجلی چوروں کی شامت آ گئی۔ لیسکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ 2 روز میں 528 بجلی چور پکڑے گئے۔ 9 بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ لیسکو اعداد و شمار کے مطابق بجلی چوروں سے 6 کروڑ 87 لاکھ روپے ڈیٹیکشن بل بھی چارج کیے گئے۔ لیسکو نے تمام کنیکشن منقطع کر کے میٹرز بھی ضبط کر لیے۔ لاہور، شیخوپورہ، اکاڑا، قصور اور ننکانہ صاحب میں کریک ڈاؤن کیا گیا۔ کمرشل، صنعتی، گھریلو کنیکشنز اور زرعی ٹیوب ویلز پر بجلی چوری پکڑی گئی۔ رائے بینڈ میں بجلی چوروں کی جانب سے ملازمین پر تشدد، سرکاری ریکارڈ بھی جلا دیا گیا۔ لیسکو نے تمام بجلی چوروں کے خلاف مقدمات بھی درج کروا دیے۔ پولیس کے مطابق بجلی چوروں کی شناخت کر کے گرفتار کیا جائے گا۔ بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بھی بھرپور مدد کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ کمشنر لاہور نے لیسکو استغاثہ کے مطابق گرفتاریوں کی ہدایت کی ہے۔ فہد امین، لاہور نیوز۔ شہر میں بجلی چوروں کے خلاف گھیرا تنگ ہو گیا۔ ضلعی انتظامیہ نے کمر کس لی۔ ڈی سی لاہور کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ کمیٹی بن گئی۔ کمیٹی بجلی چوروں کے خلاف مقدمات کا اندراج یقینی بنائے گی۔
مزید تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر لاہور ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ کمیٹی کی کنوینئر ہوں گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈی ایس پی سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر، ڈی ایس پی اسپیشل برانچ اور ایس ای سرکل 1 لیسکو کمیٹی ممبران ہوں گے۔ کمیٹی بجلی چوروں کے خلاف مقدمات کا اندراج یقینی بنائے گی۔ کنیکشن کو فوری طور پر منقطع کیا جائے گا۔ پولیس بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج اور 14 دنوں میں تفتیش مکمل کر کے کمیٹی کو رپورٹ دے گی۔ ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر کارروائیوں کا جائزہ بھی لے گی۔ گیس چوروں کے خلاف شکنجہ سخت ہونے لگا۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن کا ایکشن، گیس چوری پکڑنے کے لیے 40 خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ گیس چور ہوشیار، اب ہوں گے مسلسل وار۔ جی ایم سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ایسٹ بلال اصغر نے لاہور ریجن آفس میں پریس کانفرنس میں بتایا کہ گیس چوری کی روک تھام کے لیے 400 اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ 1 جنوری سے اب تک 43 مقدمات درج کروا چکے، 15 کروڑ روپے چوری کی مد میں جرمانے عائد کیے گئے۔ کمپریسر استعمال کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ابھی تک جو ہم نے چوری کے جرمانے عائد کیے ہیں وہ تقریباً 15 کروڑ بنتے ہیں، جو کہ 65 ملین کیوبک فیٹ کا والیوم بنتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی میں ذکر کر دوں کہ پچھلا سال جو کہ جون 2023 میں ہمارا پچھلا مالی سال کلوز ہوا، اس میں ہم نے اس سے پچھلے سال کے نسبت تقریباً 1 ارب 43 کروڑ روپے کی گیس کو بچایا ہے، جو کہ ہماری کارروائیاں نہ ہوتی تو وہ ضائع ہو جاتی۔ جی ایم لاہور ریجن کا کہنا تھا کہ وزارت انرجی، سیکرٹری پیٹرولیم اور ایم ڈی سوئی گیس کی ہدایت پر کارروائیاں جاری ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے لاہور ڈویژن کے 10 تھیٹر ڈی سیل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راہیل کامران شیخ نے تھیٹرز مالکان کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا کہ فریقین نے موقف سنے بغیر تھیٹرز کو بند کر دیا۔ دوران سماعت عدالت نے ریمارکس جاری کیے کہ اگر درخواست گزاروں کے خلاف کوئی شکایات ہیں تو قانون کے مطابق رہ کر کارروائی کریں، غیر قانونی طریقے سے کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ عدالت نے ناز تھیٹر، محفل تھیٹر سمیت 10 تھیٹر کھولنے کا حکم جاری کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست نپٹا دی۔ 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کا معاملہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گرد گھیرا مزید تنگ۔ انویسٹیگیشن پولیس نے انسداد دہشت گردی عدالت سے 22 رہنماؤں کی جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹس میں موجود رقم ضبط کرنے کی اجازت مانگ لی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ثانیہ 9 مئی پی ٹی آئی رہنماؤں کے گرد گھیرا مزید تنگ۔ اشتہاری قرار دیے جانے والے پی ٹی آئی رہنماؤں کی جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹس میں موجود رقوم ضبط کرنے کی اجازت مانگ لی گئی۔ جے آئی ٹی کے سربراہ اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور نے خط لکھ دیا۔ خط کی کاپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی۔ خط کے متن کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت سے پی ٹی آئی کے 22 رہنماؤں کی جائیدادیں ضبط کرنے کی اجازت مانگی گئی ہے۔ جے آئی ٹی کے سربراہ نے ایف بی آر، کمشنر لاہور اور اسٹیٹ بینک سے ملزمان کی جائیدادوں اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات مانگی ہیں۔ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ تمام اشتہاری ملزمان پر آرٹیکل 88 کی کارروائی کرتے ہوئے جائیدادیں اور پیسہ ضبط کرنے کی اجازت دی جائے۔ ملزمان میں چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور عظمیٰ خان سمیت دیگر شامل ہیں۔ خط کے متن کے مطابق تمام ملزمان کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے پر تفتیشی ٹیم کی جانب سے اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ مجاہد شیخ، لاہور نیوز۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ معیاری گوشت کی فراہمی کے لیے صوبہ بھر میں میٹ شاپس کی چیکنگ مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 2294 میٹ شاپس کی چیکنگ، 327 کو جرمانے کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق ڈی جی فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران 327 دکانداروں کو جرمانے، 312 کلو غیر معیاری گوشت کو تلف کیا گیا۔ 1784 دکانوں کو اصلاحی نوٹسز جاری کیے گئے۔ لاہور ڈویژن میں 551، فیصل آباد 345، گجرانوالہ 267 اور ملتان ڈویژن میں 193 شاپس کی چیکنگ کی گئی۔ صوبہ بھر میں صحت دشمن عناصر کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ غیر ملکی کرنسی کا کاروبار کرنے والے ہو جائیں ہوشیار۔ شہر میں غیر ملکی کرنسی کی خرید و فروخت پر ایف آئی اے متحرک۔ ڈیفنس میں متعدد منی ایکسچینج کمپنیوں کے ریکارڈ کو چیک کیا گیا۔ غیر ملکی کرنسی کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ ایف آئی اے نے منی ایکسچینج کمپنیوں کے ریکارڈ کی چیکنگ شروع کر دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر مبشر ترمذی کی قیادت میں ڈیفنس میں منی ایکسچینج کمپنیوں کا ریکارڈ چیک کیا گیا۔ ایکسچینج کمپنی ملازمین کے موبائل فون بھی ضبط کر لیے گئے۔ مبشر ترمذی کا کہنا تھا کہ منی ایکسچینج کمپنیاں اسٹیٹ بینک کے ایس او پیز کے خلاف کاروبار میں ملوث پائی گئیں۔ منی ایکسچینجرز کے پاس کرنسی فروخت کا ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ ایف آئی اے نے کمپنیوں سے کرنسی کی روزانہ کی بنیاد پر خرید و فروخت کا ریکارڈ اکٹھا کر لیا۔ کیمرہ مین مبین کے ساتھ راہیل علی، لاہور نیوز۔
عالمی یوم خواندگی پر مرکزی تقریب لاہور آرٹس کونسل میں منعقد ہوئی۔ صوبائی وزیر ابراہیم مراد نے بطور مہمان خاص شرکت کی۔ صوبائی وزیر کا کہنا ہے کہ اسکولوں سے باہر بچوں کے لیے مڈل ٹیک کے نام سے نیا منصوبہ شروع کر رہے ہیں۔ رپورٹ دیکھیے۔ الحمرا میں یوم خواندگی پر مرکزی تقریب کے مہمان خصوصی تھے صوبائی وزیر ابراہیم مراد، سیکرٹری انڈسٹری احسان بھٹا، جائکا اور یونیسیف کے نمائندگان سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر ابراہیم مراد نے لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی کاوشوں کو قابل قدر قرار دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی تعلیمی شرح دیگر صوبوں اور مجموعی طور پر پاکستان سے بہتر ہے۔ This department has taken up and I'm very pleased to know that in Punjab government I was slightly aware of this department but I wasn't fully aware of the department and its achievements, and I'm very pleased to know the success and the accomplishments the department has achieved, and I think it deserves a huge round of applause. سیکرٹری لٹریسی سید حیدر اقبال نے کہا کہ عالمی یوم خواندگی اس عزم کے ساتھ منا رہے ہیں کہ ملک میں کوئی بھی بچہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر کم از کم بنیادی تعلیم سے محروم نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اب تک 46 لاکھ بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر چکے۔ لٹریسی ڈپارٹمنٹ اس وقت ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے جی، جو انیشیل سٹیجز پہ ہے۔ اس میں ہم مڈل ٹیک کے نام سے ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں، جس میں 6ٹھی جماعت، 7ویں جماعت اور 8ویں جماعت کے بچوں کو ہم پڑھائیں گے، اور ساتھ ساتھ ان کو وہ ہنر بھی دیں گے جس سے وہ اپنے آنے والے وقت میں اس ہنر کو استعمال کر کے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ ارننگ کر سکیں۔ تقریب میں نان فارمل اسکولوں کے اساتذہ کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات تقسیم کیے گئے۔ طلباء کے مابین ہونے والے پینٹنگ مقابلہ جات کے ونرز کو بھی خصوصی انعامات سے نوازا گیا۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ وفاقی وزیر انیک احمد نے شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ پہلی بار لاہور چیمبر کے دورے کو عمدہ قرار دیا۔ نگران وفاقی وزیر برائے مذہبی امور انیک احمد نے لاہور چیمبر آف کامرس اور مرکزی دفتر جمعیت اہل حدیث کا دورہ کیا۔ وفاقی وزیر نے لاہور چیمبر کے دورے کو یادگار قرار دیا۔ جمعیت اہل حدیث کے مرکزی دفتر راوی روڈ کے دورے کے موقع پر وفاقی وزیر انیک احمد نے کہا کہ علماء کی بنیادی ذمہ داری حق بات کو پہنچانا ہے۔ کسی کی عبادت گاہ کو جلانا مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ مذموم مقاصد سے پاکستان کے چہرے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا کسی مسیحی یا کسی غیر مسلم عبادت گاہ پر حملہ کر دینا، ان کے مال، ان کی املاک کو آگ لگا دینا، کیا یہ کسی مسلمان کا شیوا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے چہرے کو بدنما اور بھدا بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ماضی میں کی گئی ہیں۔ انٹرنیشنلی ہمارا امیج تباہ کرنے کی کوشش ہے۔ سینیٹر ساجد میر کا کہنا تھا کہ جڑاں کا واقعہ افسوسناک ہے۔ ایسے واقعات کے تدارک کے لیے رواداری، محبت اور احترام کو فروغ دینا ہوگا۔ ایک انتہائی دلدوز اور افسوسناک سانحہ جڑاں میں ہوا۔ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے بلکہ ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کی بیخ کرنے کے لیے بھی ضرورت ہے توجہ کی۔